الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا، دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر تجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج ڈوبنے سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئی۔ اتفاقاً جو مالدار آدمی تھا اسے خبر ہو گئی، اس کی آنکھ کھل گئی، اسے پتہ چل گیا کہ ڈاکو آ گئے ہیں۔ بہرحال اس نے شور مچا دیا، اہل محلہ جاگ اٹھے اور ڈاکوؤں کے گرد گھیرا گویا کہ تنگ کر دیا گیا۔ جب ڈاکوؤں کی اس کی خبر ہوئی تو اب انہوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، وہاں سے دوڑے۔ اب یہ دوڑ رہے ہیں اور پیچھے ان کے تعاقب کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال رستے کے اندر انہیں ایک مسجد نظر آئی، یہ مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں پر جھوٹ موٹ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کوئی رکوع میں چلا گیا، کوئی سجدے میں چلا گیا، مطلب جھوٹ موٹ کی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگ ڈاکوؤں کی تلاش میں وہاں پہنچے، دیکھا تو مسجد میں تو کچھ نمازی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ تو لگتا ہے کہ چور کہیں بھاگ گئے، ڈاکو کہیں بھاگ گئے۔ بہرحال یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ یوں جو ہے وہ ڈاکو جو ہے پکڑنے سے، گرفتاری سے گویا کہ بچ گئے۔ جب یہ لوگ ناکام وہاں سے واپس چلے گئے تو اب ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو جمع کیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ اگر آج ہم یہ جھوٹ بھوٹ کی نماز نہ پڑھتے تو ہم پکڑے جاتے، گرفتار ہو جاتے اور ذلت و رسوائی گویا کہ ہمارا مقدر بن جاتی۔ لیکن آج ہم نے یہ جھوٹ بھوٹ کی نماز پڑھی اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لیا۔ تو نماز کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی پیاری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں بچا لیا۔ اور اگر ہم سچ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور سچ میں ہم نمازی بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نجات عطا فرما دے گا، دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا کی ذلت و رسوائی سے یہ بچیں گے اور قبر و آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب یہ لوٹ مار نہیں کروں گا، ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اب آپ جانیں کام جانیں۔ تو ڈاکوؤں نے جب اپنے سردار کی گفتگو سنی تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، کل ڈاکہ ڈالتے تھے تو تب آپ سرداری کرتے تھے ہماری، اب آپ نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ اور الحمدللہ انہوں نے بھی توبہ کی۔ یوں ڈاکوؤں کا سردار اور یہ سارے ڈاکو تائب ہو گئے،
اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ استغفار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پھر نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں میں، پرہیزگار لوگوں میں ہونے لگ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور تمام عاشقان رسول، آپ نے ملاحظہ کیا کیا شان ہے نماز کی، سبحان اللہ۔ پہلے تو یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں چلے گئے، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھنا شروع کی، اللہ پاک نے اس کی برکت سے وہ اپنے جو مسجد میں حاضری ہوئی، ٹھیک ہے، بھلے ایسے ہی گئے نا، گرفتاری سے بچنے کے لیے گئے، لیکن اللہ کے گھر میں چلے تو گئے نا، تو اللہ کے گھر میں چلے گئے، جھوٹ موٹ نماز پڑھنا شروع کر دی، اللہ نے اس کی برکت سے دیکھیے انہیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیا۔ اگر ہم بھی نماز سے برکتیں حاصل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں بہت سعادتیں نصیب ہوں گی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی کا ذہن بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انداز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی بڑی برکتیں ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، نماز پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز سے رحمت اترتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بدن کے لیے راحت کا سامان ہے، بدن کو راحت پہنچاتی ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پانچوں وقت کی نماز وہ بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں مسجد میں جا کر ادا کرنے کی ترکیب بنائیں، تو انشاءاللہ الکریم جہاں اس کے اتنے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے، بے شمار انشاءاللہ الکریم ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بھائیو، گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں باجماعت نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب نماز کو اہمیت دیں، اور نماز کے کچھ آداب بھی ہیں نا، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ سب سے پہلا ادب جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے نماز کا، وہ یہ کہ نماز کو وقت دیجئے، نماز کے لیے وقت نکالیں۔ جو ٹائم ہمیں نماز کو دیا ہے نا، اس میں پھر نماز کی طرف ہی توجہ ہونی چاہیے، انہماک مکمل نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ اب یہ حالت کیسی ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو بس وہ نماز کا ٹائم ہوا تو جناب دوڑے دوڑے مسجدیں پہنچے، وضو کیا ہے تو وضو کے جو ہے نا وہ پانی کے قطرے ابھی ٹپک رہے ہیں جناب، دوڑ دوڑے مسجد میں آ رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر کے مشکل سے جناب وہ مسجد کے اندر پہنچے، اور پتہ نہیں تکبیر اولیٰ چلے گی، کوئی پہلی رکعت میں پہنچا، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی چوتھی میں۔ اس طرح سے نہیں ہے، جب نماز پڑھنی ہے وقت کے ساتھ ادا کرنی ہے تو اہتمام کرنا ہے، جو وقت نکالا ہے نا وہ ٹوٹلی وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز کو دینا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے آپ ٹائم لکھ کے رکھ لیں کہ بھئی اذان اتنے بجے ہوتی ہے، زہ نصیب کے مسجد میں اذان سے پہلے ہی پہنچ جائیں اور باوضو ہو کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ جائیں۔ اب اذان ہو تو پہلے اذان کو توجہ کے ساتھ سنیں، پھر اذان کا جواب دیں، اور اس کے بعد پھر
جناب وہ پہلی صف میں ہیں، سنتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے، مسجد میں نماز کا با جماعت نماز پڑھنی ہے، جماعت کا انتظار ہو رہا ہے تو پہلے سنتیں ادا کر لیں. اب تھوڑا وہ ٹائم جو بچا ہے اس میں ذکر و درود کی ترکیب بنا لیجئے. اگر قرآن مجید فن حمید کی تلاوت کرنا چاہیں، سبحان اللہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے. تو یوں اگر ہر نماز میں آذان سے پہلے پہلے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ کہ آذان سنتے ہی فوراً نکل جائیں، ہم پہلے پہل پہنچ جائیں مسجد میں اور پہلی صف کے اندر بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ الکریم پہلی صف کی بھی برکتیں ملیں گی اور با جماعت نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی انشاءاللہ الکریم ہمیں حاصل ہوگا. تو نماز کے لیے جو وقت نکالا ہے اب مکمل توجہ نماز کی طرف ہی ہونی چاہیے اور کلی طور پر یہ سمجھ لیں اہم انداز میں نماز کو وقت دیں. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا. تو اب میں نے عرض کیا نا کہ نماز میں آتے ہوئے جلدی اور نماز کے دوران بھی پھر جو ہے وہ جلد بازی، سجدہ کریں گے جلدی جلدی، رکوع کریں گے جلدی جلدی، قیام کریں گے جلدی جلدی. اب قیام میں ہیں، جب رکوع میں گئے تو جلدی جلدی ہیں، سر اٹھایا قوما مکمل ہوا نہیں ہوا، سجدے میں چلے گئے. پورا کھڑا ہونا تھا، اب نہیں کھڑے ہوئے بھائی، سجدے میں چلے گئے. سجدے میں گئے تو اٹھے، اب دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی نماز میں واجب ہے. اب وہ ٹھہرے ہی نہیں اور صحیح طریقے سے بیٹھے ہی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے ہیں. ایسے ہی جب التحیات میں تشہد میں بیٹھے ہیں، جب التحیات میں، تو اب یہاں پہ تشہد کے الفاظ میں ایک ایک جو تشہد کا جو لفظ ہے پڑھنا واجب ہے، یہاں پر بھی کیا ہے وہ توجہ نہیں کرتے، الفاظ چبا جاتے ہیں. بہرحال نماز کو وقت دینا ہے تو نماز میں جلدی نہیں مچانی ہے، رکوع بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے، سجدہ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے، قوما بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے، جلسہ بھی صحیح طریقے سے کرنا ہے. نماز کے فرائض اور واجبات کی طرف توجہ کر کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز میں جو جلد بازی مچاتے ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ گویا کہ جو رکوع سجود صحیح نہیں ادا کرتے تو وہ گویا کہ نماز میں بھی چوری کر رہے ہیں. تو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، پھر ساری توجہ نماز کے اندر ہی رہے، اس طرح سے نماز کو ادا کرنا چاہیے. اب دیکھیں اگر نماز میں فرائض کا کوئی پتہ نہیں، صحیح طریقے سے فرائض ادا نہیں کر رہے، واجبات ادا نہیں کر رہے، سنن اور مستحبات کا لحاظ نہیں رکھ رہے، اب بتائیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو نماز کے فرائض کا نہیں پتہ اور خدا نہ خواستہ کوئی فرض اگر رہ گیا ہے تو اب گویا کہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، اپنے زعم کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کی نماز ادا ہی نہیں ہو رہی. ایسے ہی نماز میں واجب چھوٹ رہا ہے تو نماز تو ناقص رہ گئی نا، واجب الادا بھی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو اس لیے اگر ایسا کریں گے، اچھا پھر دیکھیں فضائل ہوئے نا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. پھر اتنے فضائل آپ نے سنے، نماز نور ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اتنے فضائل جو نماز کے ہم نے سنے ہیں. تو یہ فضائل اس کو حاصل ہوں گے نا کہ جو نماز میں جلدی نہ مچائے گا، جو نماز کے فرائض کو پورا کرے گا، جو نماز میں واجبات کو پورا کرے گا، تو پھر ہی اس کی برکتیں ملیں گی نا. اب ہم کہہ رہے ہیں نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہے، بے حیائی نہیں چھوٹ رہی ہیں، برائیاں نہیں چھوٹ رہی، تو اگر اس کی توجہ کے ساتھ غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں برائی اور بے حیائی کی باتوں سے نہیں روکتی، نماز روکتی ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن ہماری نماز وہ فرائض پورے نہیں ہیں میرے بھائی، واجبات پورے نہیں ہیں، نماز کے اندر کمی ہے. تو جو اس طرح کی نماز ہوگی، پھر بتائیے جب نماز ہی درست نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہمیں کیسے برائی سے روکے گی، وہ کیسے بے حیائی سے روکے گی. پھر ہم کہتے ہیں نماز روزی میں برکت ہوتی ہے، تو بھائی اگر آپ کی نماز ہی درست نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی، سکون اور اطمینان کہاں سے آئے گا، برکتوں سے مالا مال کیسے ہوں گے. تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ نماز کے لیے وقت نکالیے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کیجئے. اور اس سے بھی پہلے سٹیپ کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز سیکھیے.
نماز کی شرائط کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے بعد کیا ہے نماز کے واجبات کیا ہیں۔ تو پہلے ممکن ہو سکے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ نماز سیکھنے کے لیے کورس بھی ہوتے ہیں، نماز کا کورس ہے، طہارت کا کورس ہے، شارٹ کورسز ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں، تو کوشش کر لیں کورس کر لیں بھائی، صحیح طریقے سے نماز سیکھ لیں، ایک مرتبہ نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، مستحبات سیکھ لیں، اور پھر سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ترکیب بنائیں۔ بھائی کورس کر لیں، اگر کورس کی ترکیب نہیں بن پاتی فزیکلی کورس کر لیں، وقت نکال کر آج باقاعدہ کورس کر لیں۔ اچھا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس کے تحت آن لائن جو ہے وہ نماز کا، طہارت کا یہ باقاعدہ جو ہے وہ کورس کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت نہیں نکال پا رہے، چلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کر لیں، 3 دن کے لیے سفر کر لیں، 12 دن کے لیے سفر کر لیں، 1 ماہ کے قافلے میں سفر کر لیں۔ اللہ توفیق دے تو عاشقان رسول ایسے بھی 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ جی ہاں، 12 ماہ کا جو مدنی قافلہ ہے نا، اس میں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں درجن کے قریب کورسز اس کے اندر ہو جاتے ہیں۔ نماز کا کورس ہے، تجہیز و تکوین کا کورس ہے، وضو کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، مطلب کافی ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر کے جب واپس لوٹتے ہیں، جب جاتے ہیں تو نماز صحیح پڑھنے نہیں آ رہی ہوتی، اور جب آتے ہیں ماشاءاللہ پورے مبلغ بن کے آتے ہیں، دوسروں کو نماز سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کر کے یوں اہتمام کر لیں کہ نماز سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اہتمام کے ساتھ وقت دے کر نماز کی ادائیگی کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب اچھے انداز میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ، فرائض پورے، واجبات پورے، سنن اور مستحبات کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ لو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگاتے ہوئے اگر نمازوں کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ نماز ہماری دنیا بہتر کر دے گی، ہماری قبر سنوار دے گی، میدان محشر میں رسوائی سے بچا لے گی، اور انشاءاللہ الکریم اس کے صدقے آقا کی شفاعت میں ملے گی، اور جنت میں آقا علیہ السلام کے قرب میں جگہ بھی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔